جی الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جی ہم اپنی بک 2 کے درس نمبر 11 پر تھے۔ ہم نے اس کا جو کنورزیشن تھی وہ بھی پڑھ لی تھی، کچھ اس کے سوالات بھی کر لیے تھے، تمارین کر لی تھیں۔ اب تمرین نمبر 97 سے اب آگے چلیں گے ہم۔ وہ آپ کو مضارع فعل مضارع پڑھا رہے تھے، اور فعل مضارع کے اندر انہوں نے آپ کو پہلے تو ایک فعل مضارع یذهب کے ساتھ ساری گردان انہوں نے پھرائی، آپ کو ساری تو نہیں لیکن مثنیٰ کے صیغے چھوڑ کر۔ اس کے بعد اب تمرین نمبر 97 میں اور 97 میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع مناسب، کہ اب آپ نے کوئی بھی فعل مضارع لے کر آنا ہے مناسب، اور خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ تو پہلا فل ان دی بلینک ہے جی الطلاب ڈیش کرۃ القدم کل اسبوع، طلبہ ہر ہفتے فٹ بال کیا کرتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں فٹ بال کو؟ یلعبون، کھیلتے ہیں۔ لعبہ یلعبو کھیلنا، اور اس سے پھر جمع یلعبو تلعبو تلعبو العبو نلعبو، یلعبانی تلعبانی 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 یلعبون کھیلتے ہیں۔ الطلاب یلعبون کرۃ القدم کل اسبوع، طلبہ ہر ہفتے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ کرہ کہتے ہیں بال کو، القدم کہتے ہیں پیر کو، فٹ کو، تو کرۃ القدم فٹ بال ہو گئی۔ اسی طرح نمبر 2 المدرس ڈیش الدرس کل علی السبورۃ، مدرس الدرس سبق کو بورڈ پر کیا کرتا ہے؟ جی یکتبو، کاتبہ لکھنا، مضارع سے کاتبہ یکتبو، المدرس یکتب الدرس علی السبورۃ۔ آگے نمبر 3 اخواتی ڈیش الثیاب بالصابون، اخواتی اب یہ جمع ہے، مونث بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ اخواتی میری بہنیں، الثیاب ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، اس کی جمع الثیاب، کپڑوں کو صابن کے ساتھ کیا کھاتی ہیں؟ یغسلنا۔ ہاں جی دیکھیں چارٹ پڑھیں، یغسلو تغسلو تغسلو اغسلو نغسلو، یغسلانی تغسلانی تغسلانی تغسلانی، یغسلون یغسلنا۔ تغسلنا ہو جائے گا تم دھوتی ہو۔ اخواتی یغسلن الثیاب بالصابون، میری بہنیں کپڑے دھوتی ہیں صابن سے۔ انا ڈیش القرآن کل صباح، میں ہر صبح قرآن، انا اقرأ القرآن، یقرأ قرأ یقرأ، تقرأ تقرأ اقرأ، نقرأ ہم پڑھتے ہیں، انا اقرأ میں قرآن پڑھتا ہوں، انا اقرأ القرآن کل صباح ہر صبح۔ جی نمبر 5 اڈیش الاخبار من الاذاعۃ کل یوم یا عبداللہ، کیا ریڈیو سے خبریں تم ڈیش کرتے ہو ہر دن اے عبداللہ؟ ہاں جی تسمعو، خبروں کو سنا ہی سکتا ہے جا سکتا ہے، سامع یسمعو، یسمعو تسمعو تسمعو تم سنتے ہو۔ اتسمع الاخبار من الاذاعۃ کل یوم یا عبداللہ، کیا تم تسمع الاخبار سنتے ہو خبروں کو ریڈیو سے ہر دن اے عبداللہ؟ آگے نمبر 6 الطالبات ڈیش الی المدرسۃ فی حافلۃ المدرسۃ، حافلہ کہتے ہیں بس کو، طالبات مدرسہ کی طرف ڈیش بحافلۃ المدرسۃ، مدرسہ کی بس پر، ہاں جی مدرسہ، ہاں جی جاتی ہیں، ہاں جی یذهبون یذهبن، الطالبات یذهبن الی المدرسۃ، نہیں نہیں وہ عربی میں اس طرح نہیں استعمال ہوتا، خروج من ہوتا ہے، کسی چیز سے خروج الا نہیں ہوتا۔ نمبر 7
ڈیش الاذان فی غرفتک یا علیو، کیا تمہارے کمرے میں اذان، بتائیں یا علی، اے علی، تسمع الاذان فی غرفتک یا علی، اے علی کیا تمہارے کمرے میں تم اذان سنتے ہو؟ سمع یسمع، یسمع تسمع تسمع، کیا تم سنتے ہو اذان فی غرفتک اپنے کمرے میں اے علی؟ جی آگے، الطلاب ڈیش المدرسہ اسئلۃ کثیرۃ، طلباء مدرس سے بہت سے سوالات کیا کرتے ہیں؟ ہاں پوچھتے ہیں، تو پوچھنے کی عربی ہوتی سأل یسألو، یسألو تسألو تسألو اسألو نسألو، یسألانی تسألانی تسألانی یسألون، الطلاب یسألون المدرسہ، طلباء یسألون پوچھتے ہیں، المدرسہ مدرس سے، اسئلہ سوال کی جمع ہے، اسئلۃ کثیرۃ بہت سارے سوالات۔ جی النساء نون پر زیر کے ساتھ عورتیں، النساء ڈیش التفاح، عورتیں سیب کو کیا کرتی ہیں؟ پکاتی ہیں، کھاتی ہیں، یاکلن، یاکلو تاکلو تاکلو آکلو ناکلو، یاکلانی تاکلانی تاکلانی تاکلانی، یاکلون یاکلن۔ آگے، المدیرۃ ڈیش الآن من مکتبہا، ہیڈ مسٹریس اپنی آفس سے اس وقت کیا ہوئی؟ اب من مکتبہا اپنے آفس سے، تخرج، یخرج تخرج، المدیرۃ تخرج الآن من مکتبہا، مدیرہ اپنے آفس سے نکل گئی۔ انا ڈیش فی کلیۃ الہندسہ، میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ڈیش کرتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں۔ انا ادرس، دراسہ یدرس اسٹڈی کرنا، یدرس تدرس تدرس ادرس، انا ادرس فی کلیۃ الہندسہ، میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں پڑھتا ہوں۔ جی آگے، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں کون کھیلتا ہے؟ وہاں کھیلے نہیں دیتے۔ اختی ڈیش الآن دروسہا فی الدفتری، ہاں جی میری بہن الآن اس وقت دروسہا اپنے اسباق رجسٹر میں کیا کر رہی ہے؟ ہاں جی، اختی تکتب، یکتب وہ لکھ رہا ہے، تکتب وہ لکھ رہی ہے، میری بہن تکتب لکھ رہی ہے، الآن اس وقت، دروسہا اپنے اسباق، فی الدفتری کاپی میں رجسٹر میں، کیا ہوا؟ جی آگے، حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مبتدا کو جمع میں لے جانا ہے، مبتدا جب جمع میں جائے گا تو ظاہرہ فعل پر بھی اثر پڑے گا، تو جو چیزیں بھی چینج ہونے والی ہیں ساتھ ساتھ وہ ہم بدل دیں گے۔ جی دیکھیں جی، پہلا جملہ الطالب یدخل الفصل، طالب علم کلاس میں، دخل یدخل داخل ہوتا ہے۔ آپ بنا دیں جی، مبتدا کو جمع کر دیں، الطالب سے جمع کیا بن جائے گی؟ ہاں جی، الطلاب، اور پھر فعل بھی اس کے مطابق ہم لیں گے، الطلاب یدخلون الفصل، کلاس ایک ہی رہنے دیں، طلبہ کلاس میں داخل ہوتے ہیں۔ ہاں جی، نمبر 2، الرجل یأکل الارز، آدمی، رجل کہتے ہیں آدمی کو، الرجل اکل یأکل کھانا، یأکل الارز چاول کھاتا ہے، ارز کہتے ہیں رائس کو، چاول کو۔ الرز، الرجال یأکلون الارز، الف لام پڑھنی ہے اس کی، یہ حمزہ وصلی نہیں ہے، الرجال یأکلون الارز۔ آگے دیکھیں، العامل یعمل فی المصنع 8 ساعات، العامل مزدور، یعمل کام کرتا ہے، فی المصنع فیکٹری میں
ثمانیہ ساعات کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے کام کرتا ہے. عامل کی جمع؟ عمال. العمال یعملون فی المصنع 8 ساعات. مزدور 8 گھنٹے کام کرتے ہیں فیکٹری میں. العمال یعملون. نمبر 4 التاجر یفتح الدکان. یہ یفتحو ہونا چاہیے، کتابت کی غلطی ہے، بک میں یفتحا لکھا ہوا ہے. التاجر یفتح الدکان. تاجر کھولتا ہے الدکان دکان کو، شاپ کو، فی الساعۃ الثامنہ کتنے بجے؟ ان دی 8th آور یعنی 8 بجے. ہاں جی کر دیں جمع، اس کی بنا دیں تاجر کی جمع. التجار. آگے دکان نہیں، سب کی اپنی اپنی ہوگی. ہاں جی التجار یفتحون الدکاکین. جی التجار یفتحون الدکاکین فی الساعۃ الثامنہ. تاجر کھولتے ہیں دکانیں 8 بجے. جی سکاکین کے وزن پر دکاکین. جی آگے دیکھیں بھائی. نمبر 5 الطبیب یذهب الآن الی المستشفى. الطبیب ڈاکٹر، یذهب ذهب یذهب جانا، جاتا ہے، ابھی جا رہا ہے، الی المستشفى ڈاکٹر ہاسپٹل جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں ڈاکٹرز ہاسپٹل جا رہے ہیں. الاطباء یذهبون الآن الی المستشفى. اطباء ڈاکٹرز کی جمع تو بھی الاطباء یذهبون الآن الی المستشفى. آگے نمبر 6 اختی تبحث عن المکنسة. اختی میری بہن، بحث یبحث ڈھونڈنا، تبحث وہ ڈھونڈ رہی ہے. کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ عن المکنسة. ہاں جی مکنسہ میم پر زبر ہے کیا زیر ہے؟ زیر ہے تو اسم اعلی ہے، اسم ظرف ہے، اسم اعلی ہے. کنسہ یکنسو کیا ہوتا ہے؟ جھاڑ کرنا، جھاڑو کو کہتے ہیں مکنسہ، جھاڑنے کا آلہ، صفائی کا آلہ. اختی تبحث عن المکنسة میری بہن جھاڑو ڈھونڈ رہی ہے. ہاں جی یبحثون یبحثن یبحثانی تبحثانی تبحثانی یبحثون یبحثن تبحثون تبحثن. اخواتی یبحثن عن المکنسة میری بہنیں جھاڑو ڈھونڈ رہی ہیں. آگے نمبر 7 المدرسة تدخل الفصل في الساعة السابعة. المدرسة مانا ٹیچر، فیمیل ٹیچر. ٹیچر داخل ہوتی ہے الفصل کلاس میں فی الساعة السابعة 7 بجے. اب ٹیچرز کر لیں آپ، داخل ہوتی ہیں کلاسوں میں. ہاں جی یدخلون یدخلن المدرسات یدخلن الفصول فی الساعة السابعة. ٹیچرز کلاسز میں 7 بجے داخل ہوتی ہیں. المدرسات یدخلن الفصول. نمبر 8 سابعہ لکھا ہے میرے پاس، 7 بجے لکھا ہوا ہے. ثامنہ ہے تو وہ 8 بجے ہو جائے گا. الطالبۃ تکتب الدرس. طالبات درس لکھتی ہے، سبق لکھتی ہے. طالبات اسباق لکھتی ہیں، یا طالبات سبق ایک ہی رہنے دیں چلیں لکھتی ہیں.
ہاں جی الطالبات یکتبن الدرس، یکتبون یکتبن، الطالبات یکتبن الدرس، طالبات سبق لکھتی ہیں۔ نمبر 9، ہاں جی نمبر 9، زمیلۃ اختی میری بہن کی کلاس فیلو، زمیل کہتے ہیں کلاس فیلو کو، زمیلہ اس کی جمع مونس، تو زمیلۃ اختی میری بہن کی کلاس فیلو، عرف یعرف پہچاننا کسی شے کو، یعرف تعرف وہ پہچانتی ہے جانتی ہے کس کو، اللغۃ الفرنسیۃ فرینچ لینگویج کو، فرینچ زبان کو، فرانسیسی زبان کو جانتی ہے۔ اب آپ نے کہنا ہے میری بہن کی کلاس فیلوز، سہیلیاں جو بھی جمع بنا دیں زمیلہ کی، ہاں جی زمیلات اختی مضاف بن رہا ہے نا، زمیلات اختی میری بہن کی کلاس فیلوز، آگے ہاں جی یعرفنا، یعرفون یعرفنا، یعرفنا اللغۃ نہیں سمجھے، یعرفنا اللغۃ الفرنسیۃ وہ عربی زبان فرینچ زبان جانتی ہیں۔ ہاں جی بنت عمی تدرس فی المدرسۃ الثانویۃ، بنت عمی میرے چچا کی، بنت کون ہے، بیٹی، میرے چچا کی بیٹی، تدرس اسٹڈی کرتی ہے، پڑھتی ہے، فی المدرسۃ الثانویۃ مڈل میں، مڈل اسکول میں، ہاں جی یار بنا دیں اب اس کو، چچا کی بیٹیاں، ہاں بنات عمی یدرسن، یدرسون یدرسن فی المدرسۃ الثانویہ۔ آگے انس الفاعل فی کل من الجمل اللاتیہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فاعل کو آپ نے ہر جملے میں مؤنث بنا دینا ہے، فاعل سے مراد ہے وہ جو فعل کا آگے فاعل آتا ہے، ٹھیک ہے ہاتھ رکھا کریں ہوئی۔ اینا یدرس اخوک یا علی، درس یدرس ترجمہ، اینا یدرس اخوک کہاں پر پڑھتا ہے آپ کا بھائی اے علی، آپ نے کہنا ہے بھائی کی مونس بنا دیں بہن، اینا تدرس اختک، یدرس سے اگلا آ گیا نا، یدرس تدرس، کیا وہ نہیں آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی، اینا تدرس اختک یا علی، کہاں پر پڑھتی ہے تمہاری بہن اے علی۔ اب کر دیں اسی طرح سب کو، ہاں جی کیسے پڑھیں گے اس کو، نمبر 2، ہاں جی یشرب ابی القہوۃ، میرے ابو پیتے ہیں قہوہ چائے، آگے یشربو سے مونس، تشربو امی، تشربو امی القہوۃ میری امی قہوہ پیتی ہیں۔ آگے نمبر 3، یلعب الطفل مع اختی ہی، لعبہ یلعب کھیلنا، یلعب الطفل بچہ کھیلتا ہے، مع اختی ہی اپنی بہن کے ساتھ، آپ کہہ دیں نہیں طفلہ پہلے اس کے راب پورے پڑھیں، تلعب الطفلہ فائل ہے، فائل فائل حالت رفع میں ہوگا، تلعب الطفلۃ مع اختی، ہاں مونس ہو جائے گی نا اب، تلعب الطفلۃ مع اختی ہاں اٹیچ ہوہما ہاں مونس ہوگی نا اپنی بہن کے ساتھ، اور بچی ہوگی نا اپنی بہن سے کھیل، مع اخیہ، جو پہلے ہے اس کو تو کلیئر کریں نا، تلعب الطفلۃ مع اختی ہاں۔ نمبر 4 سمجھ آئیے نا اس کی کیا کی، یذهب الطالب الی المدرسۃ، طالب علم جاتا ہے الی المدرسۃ
اسکول کی طرف. ہاں جی طالبہ جاتی ہے. جی تذهب الطالبۃ الی المدرسۃ. نمبر 5 آئینہ پڑھیں, کیسے پڑھیں گے؟ آئینہ یجلس المدرس, جلسہ یجلس بیٹھنا, آئینہ یجلس المدرس, مدرس کہاں پر بیٹھنا. آپ نے کہا نا مدرسہ ٹیچر, فیمیل ٹیچر کہاں بیٹھتی ہے؟ ہاں جی آئینہ تجلس المدرسہ تو, آئینہ تجلس المدرسہ تو. اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع کا وہ جو دوسرا اور تیسرا صیغہ ہے وہ سیم ہے, یذهب تذهب تذهب. اب وہ تذهب تذهب دو ہیں, تو ایک تذهب ہے وہ جاتی ہے, اور ایک ہے ہاں جی واحد مؤنث ہے غائب, اور ایک ہے تذهب تم جاتے ہو. بھائی تم کہہ دیا تو سارے کچھ ہی آ گیا اس میں, حاضر بھی ہو گیا, مذکر بھی ہو گیا, واحد بھی ہو گیا. تعمل مایلی اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں جی, غور کر لیں, اس کو سمجھ لیں. تذهب فعل مضارع ہے, دوسرا اور تیسرا صیغہ سیم ہی ہے اس کا. انتا تذهب, ایک جب انتا ہو تب بھی تذهب ہی لگاتے ہیں, تم جاتے ہو, اور ہیا ہو تو وہ مونس جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لمبی تقریر کرنے کے بجائے کہ وہ واحد ہے, غائب ہے, مونس ہے, واحد ہے, مخاطب ہے, مذکر ہے, سمپلی آپ ضمیر لے ہیں اس کی, جو اصل فاعل ہے اس کے اندر وہ مینشن کر دیں. انتا تم جاتے ہو اور وہ جاتی ہے, ہیا, بات پوری ہو جاتی ہے. حول الفعل فی کل من الجمل الآتیہ الی مضارع. آپ ماضی دیے ہوئے جملہ, فعل ماضی کے جملے بنائے ہوئے, آپ نے سارے ماضیوں کو کیا کرنا ہے؟ مضارع بنا دینا ہے. ہاں جی پہلا انہوں نے کیا ہوا ہے, انا ذهبت الی السوق, میں جاتا ہوں, الی السوق بازار کی طرف. انا اذهب الی السوق, تذهب تذهب اذهب, مضارع تو بنانا ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اسی کا بھی دیکھنا ہے نا کون سا ہے. انا اذهب الی السوق, میں بازار کی طرف جاتا ہوں. ہاں جی غسل الولد وجهه بالصابون, غسل یغسل دھونا, غسل الولد لڑکے نے دھویا, یہ ماضی ہے. غسل الولد لڑکے نے دھویا, وجهه اپنا, وجہ اپنا چہرہ, بالصابون صابن سے. ہاں جی کیا بن جائے گا جملہ؟ جی یغسل الولد وجهه بالصابون. آگے دیکھیں بھی نمبر 3, الطلاب خرجوا من الفصل, طلباء نکل گئے کلاس سے. آپ نے کہنا نکل رہے ہیں کلاس سے. ہاں الطلاب یخرجون من الفصل, الطلاب یخرجون من الفصل. نمبر 4, بأی جامعۃ درست یا فیصل, کون سی یونیورسٹی میں تم نے پڑھائی کی اے فیصل. یدرسو تدرسو انتا تدرسو. بأی جامعۃ تدرسو یا فیصل, تم کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو. درستہ پڑھتے تھے, تدرسو پڑھتے ہو اے فیصل. الطالبات دخلن الفصل, طالبات داخل ہوئیں کلاس میں. جی جی الطالبات یدخلون یدخلن الفصل, طالبات داخل ہو رہی ہیں کلاس میں. جی نمبر 6, لعبت آمنۃ مع اختیها, لعبہ لعبہ لعبو لعبت, آمنہ تو, آمنہ کھیلی اپنی بہن کے ساتھ. آپ نے کہا نا آمنہ کھیلتی ہے. ہاں جی تلعب آمنۃ مع اختیها, یلعب تلعب دوسرا صیغہ آ گیا. تلعب آمنۃ مع اختیها, یہ ہاں کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ظاہر آمنہ کی طرف ہی جائے گی. 7واں, کتب المدرس الدرس علی السبورۃ, کتب المدرس, لکھا, کس نے لکھا, فاعل ظاہر ہو گیا, المدرس حال طرف میں, مدرس نے لکھا, کیا لکھا؟ الدرس, سبق لکھا, علی السبورۃ بورڈ پر. ہاں جی ہاں جی
جی ہاں جی وہ نہیں باپ شادی ہے سب برا ہے لفظ. ہاں جی یکتب المدرسو کتبہ سے یکتب المدرس الدرسہ مدرس لکھ رہا ہے سبق علی السبورتی بورڈ پر. نمبر 8 سألت طلاب پوچھا طلباء نے المدرسہ مدرس سے اسئلۃ کثیرۃ بہت سے سوالات. بنا دیں اس سے مضارع سأل یسأل الطلاب طلباء پوچھتے ہیں المدرسہ ٹیچر سے اسئلۃ کثیرۃ بہت سے سوالات. جی نمبر 9 نزل الرکاب نزل ینزل اترنا. رکاب کہتے ہیں راکب کی جمع ہے سوار سواریاں. نزل الرکاب من الحافلۃ سواریاں اتری بس سے. ہاں جی سواریاں اتر رہی ہیں بس سے. را جو ہے یہ شمسی حرف ہے لام نہیں پڑھیں گے ساتھ الرکاب کا. ینزل الرکاب ٹھیک ہے جی ینزل الرکاب من الحافلۃ سواریاں اتر رہی ہیں بس سے. ہاں جی غسلت امی الثیاب غسل یغسل دھونا. غسلت امی میری امی نے دھویا کریں ترجمہ ثیاب کپڑے میری امی نے کپڑے دھوئے. ہاں جی ہاں جی یغسل تغسل مضارع کی آگے نا مونس کا سیکھا. یغسل تغسل امی الثیاب میری ماں نے میری ماں کپڑے دھوتی ہے. مضارع میں ترجمہ کریں گے نا آپ. نہیں آ رہی. تعمل المثال ان مثالوں پر غور کریں. ثم حول الافعال فی الجمل الاتیہ الی افعال منفیۃ. اب وہ آپ کو بتائیں گے کہ نفی جو ہوتی ہے نا جملے کی ماضی کی نفی ہوتی ہے ما کے ساتھ اور مضارع کی لا کے ساتھ. اس کی پریکٹس کروانے لگے ہیں آپ کو. اب کتب احمد الدرس احمد نے سبق لکھا. اب آپ نے کہنا ہے احمد سبق نہیں لکھا تو کیسے کہیں گے ما کتب احمد الدرس. ماضی کی نفی کس کے ساتھ ہوئی ہاں جی ماں کے ساتھ ماں کے ساتھ نہیں ماں کے ساتھ. آگے مضارع کی نفی دیکھ لیں. اب یکتب احمد الدرس احمد سبق لکھتا ہے. لا یکتب احمد الدرس احمد درس نہیں لکھتا ہے. اب آپ نے ماضی کے ساتھ ماں اور مضارع کے ساتھ لا لگا کر نفی کرنی ہے. دیکھیں بھائی ہاں جی شاربہ یشربو پینا. انا اشرب الشایا میں چائے پیتا ہوں. اشرب وہ دیکھ کے مضارع کے ساتھ نفی کرنی لا کے ساتھ. ابھی کیا پڑھا ہے ہم نے یہ مضارع کے ساتھ لا لگنا ہے. مضارع کے ساتھ لا حولا ملا کے کیوں پڑھیں گے. حمزہ کا نشان لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا اور وہ تو سیکھا ہے اس کو نہیں پڑھیں گے تو لفظ ویسے ہی خراب ہو جائے گا. سوال پہلے مجھے جواب تو دیں پہلے. انا لا اشرب الشایا. انا میں نے بتایا تھا انا نہیں پڑھتے اس کو. انا لا اشرب الشایا میں چائے نہیں پیتا. یہ لا کیوں لگایا ہے ہم نے مضارع کی نفی لا کے ساتھ ہوتی ہے. آگے ہاں جی آپ بتائیں جی سوال کیا آیا ہے. سر پہلے اس کو تو سمجھ لیں وہ اور ہے. آگے دیکھیں بھی. ہاں جی شاریبہ یشرب سمع یسمع سے. ہاں جی نمبر 2 لعبنا کرۃ القدم اليوم آج ہم نے فٹ بال کھیلی.
آپ ہم نے فٹ بال نہیں کھیلی. اب بتائیں لعبنا ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. سر یہ ماضی ہے. فعل ماضی ہے، پکی بات ہے. ہاں جی. اب ماضی کی نفی کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ ماں کے ساتھ. اب کریں. ما لعب لفظ کیوں بدل دیا آپ نے؟ وہ اپنی دنیا میں ہی ہے. کر کیا رہے ہیں ہم؟ نفی کر رہے ہیں ہم. کریں بھی لعبنا کرۃ القدم الیوم کی نفی. یہ را پر شاد نہیں، کرہ نہیں ہے، یہ کرۃ القدم. کرۃ القدم کوئی بھی شاد نہیں ہے. ما لعبنا کرۃ القدم الیوم، آج ہم نے فٹ بال نہیں کھیلی. نمبر 3، ابی یذهب الی السوق کل یوم، ابھی میرے والد میرے ابو یذهب جاتے ہیں بازار کی طرف، کل یوم ہر دن. ہاں جی، میرے ابو ہر دن بازار نہیں جاتے. اب پہلے یذهب ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ مضارع. اس کی نفی لا سے ہوگی ماں سے ہوگی؟ لا سے ہوگی. ابھی لا یذهب الی السوق کل یوم، ابھی لا یذهب میرے ابو نہیں جاتے بازار کی طرف ہر دن. ہاں جی. اختی تدرس بالجامعہ، میری بہن پڑھتی ہے جامعہ میں. ہاں تدرس ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ مضارع ہے. فعل مضارع تو نفی لا کے ساتھ ہوگی ماں کے ساتھ ہوگی؟ لا لگائے مضارع کے ساتھ. ہاں اختی لا تدرس بالجامعاتی. مشکل لگ رہا ہے آپ کو یہ؟ تو پھر اختی لا تدرس بالجامعاتی، میری بہن لا تدرس نہیں پڑھتی بالجامعاتی یونیورسٹی میں. نمبر 5، ہاں جی، حافظتی تم نے یاد کیا. حافظتی سورۃ النبأ یا مریم، اے مریم کیا تو نے سورہ نبأ یاد کی؟ ہاں جی. حافظتی ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع ہے. مضارع ہے. وہ کہہ رہے مضارع ہے. اتنا دل نہ دکھائیں. ہاں جی، کیا ہے یہ؟ ابھی تو بہت آگے جانا ہے آپ نے تو. ابھی ماضی ہے مضارع ہے؟ ایک منٹ، یہ مسئلہ حل کر لیں جی. پہلے یہ بتائیں پہلے ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ہاں جی. چلیں رکتا ہے، ٹنگ سلپ ہو جائے بندے کی. آپ نے تو کہا مضارع ہے. چلیں آگے دیکھیں. بھی تو آج آپ نے ناشتہ نہیں کیا؟ زیادہ کر لیا. ہاں جی. اب ساتھ ساتھ کیا کریں، کھاتے کھاتے ناشتہ کیا کریں. نہیں پڑھتے. ہاں جی، ماضی ہے بھائی. ماضی کی نفی کس کے ساتھ ہوگی؟ ماں کے ساتھ ہوگی. حفظتی صورت. ہاں کریں بھی ترجمہ. کیا نہیں تم نے حفظ کی؟ ہاں. ماں حفظتی صورت النبأ یا مریم، مریم کیا تو نے سورہ نبأ یاد نہیں کی؟ ٹھیک ہے، وہ ہے تو سوال ہی، لیکن وہ اس سوال کا جواب اگر نام دیں گے تو مطلب نہیں کی. آگے دیکھیں بھی. اب ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی. ماں نہیں، وہ نہیں پڑھتے نا اس کو. ماں حفظتی کیا تو نے یاد نہیں کی. دیکھیں بھی تعامل الامثلہ، مثالوں پر غور کریں. ثم واجب الاسئلۃ الآتیہ مستعملا حرف الاستقبالی، حرف الاستقبال کو استعمال کرتے ہوئے سوالوں کا جواب دیں. دیکھیں بھائی، حرف استقبال کیا؟ سین. مضارع کے اوپر داخل ہو جائے اگر سین، ینصرو مضارع ہے وہ مدد کرتا ہے، آپ سین لگا دیں ساتھ. سینصرو
تو اب مضارع کا ترجمہ، اس کا مفہوم مطلب خاص ہو گیا ہے فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کو حرف الاستقبال کہتے ہیں. مستقبل کہتے ہیں عربی میں فیوچر کو. استقبل یستقبل استقبالا فهو مستقبل، استقبل یستقبل استقبالا فهو مستقبل. عربی میں مستقبل از دا فیوچر. تو حرف الاستقبال جو فیوچر کے ساتھ خاص کرتے ہیں، سین فیوچر والا بس کہہ لیں آپ، فیوچر کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. مثالیں دیکھیں بھی تینوں. یرجع، راجع یرجع ہوتا ہے لوٹنا، مضارع ہے. سیرجع اب سین لگ گیا ساتھ، تو اب ترجمہ کیا ہوگا فیوچر میں. سیرجع وہ لوٹے گا، کون لوٹے گا؟ فاعل ظاہر ہو گیا، کون؟ سیرجع المدیر غدا، لوٹے گا پرنسپل کل، غدا از ٹمورو. ہاں جی. اذهب میں جاتا ہوں، ساذهب میں جاؤں گا، الی مکہ تھا، مکہ کی طرف، بعد اسبوع ہفتے بعد، ایک ہفتے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں جی آگے. اذهب الی الملعب میں جاتا ہوں پلے گراؤنڈ، کل مساء، مساء کہتے ہیں شام کو، ہر شام جاتا ہوں. صبح صبح اور مساء شام. ہاں جی. ساذهب میں جاؤں گا. اب اذهب مضارع تھا، سین ساتھ لگ گیا تو یہ مستقبل میں چلا گیا. ساذهب میں جاؤں گا، هذا المساء اس شام، الی المکتبۃ لائبریری. اب کی باری، ایک پھر کیا ہوا انہوں نے. متی یرجع ابوک، رجع یرجع لوٹنا. متی یرجع ابوک کب لوٹیں گے آپ کے ابو؟ من بغداد، بغداد سے، یا علی اے علی. ہاں جی. جواب کیا ہوگا؟ وہ ہفتے بعد لوٹیں گے. سیرجع بعد اسبوع، سیرجع بعد اسبوع، وہ لوٹیں گے ایک ہفتے بعد. آگے جی نمبر 2. این تذهب، ذهب یذهب جانا، این تذهب هذا المساء اس شام تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے میں جاؤں گا پلے گراؤنڈ. میں جاؤں گا. ہاں. آپ سے کوئی پوچھے گا تم کہاں جا رہے ہو تو آپ اتنے کہیں گے کہ تم جا رہے ہو. سأذهب، میں چھوٹا تھا نا، میں چھوٹا تھا، مجھے کسی نے کہا ہیپی برتھ ڈے، میں نے کہا ہیپی برتھ ڈے. تو یہ تو وہی بات کیا آپ نے. اینا تذهب، تذهب تم کہاں جاؤ گے؟ تم جاؤ گے. اینا تذهب هذا المساء تم کہاں جاؤ گے اس شام؟ انا سأذهب، یا سمپلی کہہ لیں سأذهب میں جاؤں گا، هذا المساء اس شام، کہیں بھی لے جائیں، الی الملعب. ٹھیک ہے جی. نمبر 3. متی تکتب الرسالۃ الی امک یا یونس، کہتا بھائی تم لکھنا. متی تکتب تم کب لکھو گے، الرسالۃ خط، میسج. اس دور میں تو خط ہی ہوتا تھا نا، میسج. اب رسالہ آپ کا واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، مراسلہ. متی تکتب الرسالۃ الی امک تم اپنی ماں کو خط کب لکھو گے، یا یونس ہے، اے یونس. ہاں جی آپ لکھیں یونس، یونس جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں نہیں، الان کا مطلب تو ابھی ہو گیا نا، ہم فیوچر لے کے جا رہے ہیں مضارع کو. سا اکتب میں لکھوں گا، ساکتب الرسالۃ میں خط لکھوں گا، الی امی اپنی ماں کو. ہاں جی جو بھی ہے، بعد یومن ایک دن بعد، بعد ساعت 3 گھنٹے بعد، بعد دقیقۃ ایک منٹ بعد، ہاں بعد اسبوعین ہفتے بعد. نمبر 4. متی تغسل السیارۃ یا ولد، متی تغسل السیارۃ تم گاڑی کب دھو گے اے لڑکے. ہاں جی لڑکا کیا جواب دے رہا ہے؟ میں دھوں گا گاڑی کی. انا ساغسل السیارۃ
بعد المسائی شام کے بعد چلیں، بعد ظہری کچھ بھی کر لیں ٹھیک ہے. متا تذهب الى الحلاق یا ہشام، حلقہ یحلق کہتے ہیں سر مونڈنا ٹھیک ہے. حلاق یہ فعال کے وزن پر پروفیشنز آتے ہیں سارے عربی کے اندر، تو حلاق پروفیشنز کام جو کرنے والے ہوتے ہیں. ہاں جی حلاق نائی، بالوں والا نائی. ہمارے تو نائی ایک اور بھی ہوتا ہے، کھانے والا بھی ہوتا ہے، پکانے والا. تو حلاق کون ہے؟ نائی، باربر، ہیئر ڈریسر. متا تذهب الى الحلاق یا ہشام، تم کب جاؤ گے نائی کے پاس اے ہشام. کریں، ہشام جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اذهب، ساذهب میں جاؤں گا، ساذهب الى الحلاق میں جاؤں گا، الى الحلاق نائی کے پاس. وہ بھی کر لیں بعد العصر، بعد ساعت، بعد شہر. لڑکوں کا تو دل ہی نہیں کرتا بال کٹانے کو. ہاں جی آگے. فی ای محطۃ تنزل یا اخی، ہاں جی کریں ترجمہ اس کا. فی ای محطۃ، کون سے محطہ کہتے ہیں، پڑھا تھا ہاں بس اسٹیشن. بس اسٹیشن ہوتا ہے پاکستان میں تو بس اسٹاپ ہی ہوتا ہے. ہاں پاکستان میں بس اسٹاپ نہیں ہے، بس اسٹیشن ہے. نہیں بس اسٹیشن تو ہوتے ہیں نا، ٹرمینلز ہوتے ہیں، ان کو کہیں گے بس اسٹیشن جہاں سے بسیں نکلتی ہیں. بس اسٹاپ تو ہے نہیں، کہیں بھی ہوگی. نہیں پراپر اسٹاپ بنے ہوئے ہیں، وہ ڈرائیوروں کو پتا ہوتے ہیں. آپ نے سفر نہیں کیا نا بسوں میں، لوکل پراپر اسٹاپ ہوتے ہیں، فلانا اسٹاپ فلانا اسٹاپ. اسٹیشن تو کہیں گے وہ جیسے وہ جہاں سے اڈے ہوتے ہیں بسوں کے. ہاں جی وہ ٹرمینلز ہیں ڈائیو شائیو کے. جو فی ای محطۃ، کون سے بس اسٹاپ میں، تنزلو تم اترتے ہو، یا اخی اے میرے بھائی. آپ نے پوچھا تم کون سے بس اسٹاپ پہ اترو گے. کریں. آپ نے کہنا ہے میں اتروں گا آنے والے بس اسٹاپ میں. سأنزل فی پیچھے پڑا تھا نا. سأنزل فی محطۃ، بتایا مقادمہ، یہی تھا اور کیا تھا. القادمہ، سوری قادمہ ہی تھا. سأنزل فی محطۃ قادمۃ، آنے والے بس اسٹاپ میں میں اتروں گا. سابقہ، سابقہ تو وہ جو گزر گیا، قادمہ آنے والا. آگے نیکسٹ کا ہی کیا ہم نے. قادمہ نیکسٹ ہی ہے نا، نیکسٹ آنے والا. تو کے ساتھ تو تالیہ. اچھا وہ بار بار پڑھتا نا، اقرا یلی تلی، وہی ہے تالیہ آنے والا. ہاں جی وہ بھی ٹھیک ہے. اقرا کس کا؟ فی ای محطۃ، کون سے بس اسٹاپ میں، تنزلو تم اترو گے، تم اترتے ہو، یا اخی اے میرے بھائی. فیوچر میں لے گئے اس کو ہم. سأنزلو، انا سأنزلو میں اتروں گا، بس. فی محطۃ قادمۃ آنے والے بس اسٹاپ میں.
جی نیکسٹ آگے، اقرأ ثم اکتب مصادر الافعال الآتیۃ علی غرارها، مصدر لکھنے جی آپ نے اسی طرز کے اوپر. مصدر ایک باب سے کئی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لفظ کے، وہ آپ کو ایک ایک بس وہ لکھواتے جائیں گے، آپ نے لکھتے جانا ہے. ایک خاص وزن پہ مصادر آ رہے ہیں. یہ دخل یدخل سے دخول، ہم مصدر پڑھتے ہیں اصل میں نصب کے اندر. دخل یدخل دخولا، خرج یخرج خروجا، نکلنا. اسی وزن پر بناتے جائیں سارے. جلس یجلس جلوسا، بیٹھنا. نزل ینزل، کیا ہوا، نزولا، اترنا. رکیب یرکب، ہاں وہ چھوڑیں بس، انہوں نے لکھے ہوئے نا اس طرح مصدر انہوں نے تنوین کے ساتھ لکھے ہیں پیش کے ساتھ. ہاں جی، نزل ینزل، نزولا، نزولا. رکیب یرکب، رکوبن، سواری، سوار ہونا. ٹو رائڈ. سجد یسجد، سجودن مطلب سجدہ کرنا، سجود. رکع یرکع، رکوعا، جھکنا، رکوع کرنا. صعد یصعد، صعودن، صعودن چڑھنے کو کہتے ہیں، اوپر چڑھنا. صعد یصعد صعودن، ٹو کلائمب یا چڑھنا. اور چڑھنے کی کیا کہیں گے انگلش، یہی ہے بس. جی آگے، صعدت السلم، میں نے سیڑھیاں چڑھی ہیں. اقرأ الجمل، وہ ہوتا کسی اور چیز کو، کسی کو بلند کرنا. رفعت یدی، میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. خود بلند ہونا نہیں ہے، وہ تو ہے صعد یصعد، خود چڑھنا اوپر کو. صعدت، اقرأ الجمل الآتیہ وعین المصادر الواردۃ فیہا، آنے والے جملوں کو پڑھیں اور اس میں سے مصادر، آنے والے مصادر کو معین کریں. آپ نے بتانا ہے جن میں سے مصدر کون سا ہے. ٹھیک ہے، مصدر سمجھ لینا، کام کرنے کا نام. لہذی الحافلۃ بابانی، اس بس کے بابانی، ہاں دو دروازے ہیں. بابن، 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 بابانی. کون سی راوی حالت ہے بابانی؟ حالت رفع میں. لہذی الحافلۃ بابانی، بس کے دو دروازے ہیں. اب ھذا للدخولی، یہ دخول کے لیے، انٹر ہونے کے لیے ہے. وذاک للخروج، اور وہ خروج کے لیے ہیں. جی مصدر کوئی ہے اس کے اندر؟ ہاں، دخول اور خروج دو مصدر ہیں اس میں. مات الرجل، بندہ، ماتا یموت، مر جانا. مات الرجل، بندہ مر گیا. بعد رجوعہ، رجوع کہتے ہیں واپسی، اپنی لوٹنے کے بعد، اپنی واپسی کے بعد. من الحج، کہاں سے؟ حج سے. حج سے واپسی کے بعد بندہ مر گیا. ہاں جی، مصدر کیا ہے؟ رجوع، راجع یرجع رجوعا، لوٹنا. نمبر 3، یدخل الطلاب الفصل، طالب علم داخل ہوتا ہے الفصل، کلاس میں. قبل دخول المدرسی، سوری، ہاں جی، طلباء داخل ہوتے ہیں کلاس میں قبل دخول المدرسی، مدرس کے داخل ہونے سے پہلے. ب5 دقائق، 5 منٹ سے، یعنی 5 منٹ پہلے. ہاں جی، ہے کوئی اس میں مصدر؟ دخول. وَيَخْرُجُونَ بَعْدَ خروجی، اور نکلتے ہیں اس کے نکلنے کے بعد. ہاں خروج ہے، دخول اور خروج دو مصدر ہے نا. نمبر 4، قال لنا الطبیب، کہا ہم سے. الطبیب، کس نے؟ ڈاکٹر نے کہا ہم سے. کیا کہا بھی؟ الجلوس ہنا مع المریض ممنوع، الجلوس، بیٹھنا، ہونا، یہاں پر، مع المریض، کس کے ساتھ؟ مریض کے ساتھ. ممنوع، ممنوع ہے.
ممنوع لفظ ہوتا ہے، اس کو ممنوع کہہ دیتے ہیں نا اردو میں، ہم غلط پڑھتے ہیں اس کو. ممنوع مانع روکنے والا، اور ممنوع جس سے روکا گیا، پروہیبیٹڈ. منع یمنع، سر یہ دونوں ہوں گے، ممنوع بھی ممنوع آپ بتائیں کیا ہے؟ ممنوع فعل ہے. کون سا فعل ہے ممنوع؟ مجھے بھی بتائیں کون سا فعل ہے اس پر تنوین آ رہی ہے؟ فعل امر ہے کیا فعل نہیں ہے، یا فعل ماضی ہے، یا فعل مضارع ہے، یا فعل مجہول ہے؟ اللہ کا بندہ گردان پڑ رہا ہے. مفعول ہے، اسم مفعول. مانع ممنوع، منع یمنع منعا فهو مانع، منع یمنع منعا فهو ممنوع، ہے نا؟ الامر منه امنع ونهی عنہ لا تمنع. مانع روکنے والا، ممنوع بتائی بھی جا رہا ہوں، اسم مفعول ہے یہ تو. ہاں جی، تو اس میں ہے کیوں مصدر؟ جوس، جلوس. آگے نمبر 5، الصعود علی الجبل صعب والنزول منه سهل. الصعود چڑھنا، علی الجبل پہاڑ پر، صعب مشکل ہے. الصعود علی الجبل صعب، خبر آ گئی، صعب پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہے. والنزول منه، اور اس سے اترنا، سہل آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ وہ گریوٹی کھینچتی رہتی نا آپ کو. نہیں، پہاڑ کا مطلب اب ڈائریکٹ وہ پہاڑ ہے نا، پہاڑی سڑک بھی تو ہوتی ہے، کوئی مطلب راستہ بھی تو ہوتا ہے نارمل پراپر. ہاں جی، آگے ہے کوئی مصدر اس میں؟ ہاں جی، جیسے سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہے، اترنا آسان. نمبر 6، احب، احبا یحب، یحب تو ہبو تو ہبو، میں پسند کرتا ہوں کس کو؟ رکوب الخیلی، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، تو رکوب الخیل، ہاں گھوڑے کی سواری یعنی گھوڑ سواری، میں گھوڑ سواری کو پسند کرتا ہوں. ہے کوئی مصدر اس میں؟ رکوب. نمبر 7، قال حامد لابنہ یاسر، حامد نے کہا لابنہ، اپنے بیٹے، یاسر یاسر سے، بیٹے کا نام یاسر ہے نا، اپنے بیٹے سے کہا یعنی یاسر یاسر سے. کیا کہا جی حامد نے اپنے بیٹے یاسر سے؟ سأذهب إلى السوق، سأذهب میں، سأذهب بولیں میں جاؤں گا، إلى السوق بازار کی طرف، بعد رجوعک تیرے لوٹنے کے بعد. کہاں سے لوٹنے کے بعد؟ من المدرساتی، تمہارے اسکول سے آنے کے بعد میں بازار جاؤں گا. وہ آتا نہیں نہ ہوگا اسکول سے ٹائم پہ. ہے کوئی مصدر اس میں؟ اور یہ مصدر ہے؟ ایسے آپس کی بات ہے، سوق ہے مصدر ہی، لیکن وہ دوسری بات ہے کہ ابھی آپ کی ٹرمینالوجی میں یہاں پر نہیں ہے ساق کا یا سوقو. ہاں جی، مصدر اسم نہیں ہوتا. یہ تو اسی طرح ہے کہ میں کہوں یہ بندہ میرا بیٹا ہے، آپ کے مجھے لگا انسان ہے. بیٹا انسان نہیں ہوتا تو مصدر اسم نہیں ہوتا. تأمل الامثلہ، دیکھیں مثال پر غور کریں، مثالوں پر غور کریں. ثم عجبا الاسئلۃ مستعملا اما. اب آپ نے ایک ایکسپریشن پڑھا تھا، حرف پڑھا تھا اما، اما الانسان، تو رہی بات انسان کی، اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، فقرہ اکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. تو اما کیا ہے؟ یہ کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ پاس کہاں پڑ گئی؟ کیا کر رہے ہیں ان کو روکیں یار. دیکھیں بات، مثال دیکھیں، انہوں نے 3 مثالیں دی ہیں. اینا تسکنون، آپ سب کہاں رہتے ہیں؟ سکن اسکنو، سکونت پذیر ہونا، رہائش پذیر ہونا، رہنا. اخواتی، اخواتی
یسکنون فی محاجل جامعہ، میرے بھائی وہ رہتے ہیں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں. اما انا، اور رہی بات میری، جہاں تک میری بات ہے، ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، یہ مطلب ہوتا ہے اما، ٹھیک ہے نا. یہ تفسیر بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کسی شے کی، تفسیر، تفصیل. اما انا، رہی بات میری، ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، فاسکنوا مع قریب لی، تو میں رہتا ہوں اپنے رشتہ دار کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے ریلیٹیو کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ. تو اما کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ جہاں تک میرا تعلق ہے، ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، ٹھیک ہے. اب یہ ذرا لمبا ترجمہ ہے اس کا، لیکن ہے اس کا یہی. آگے دیکھیں، اتعرف الانگلیزیت والفرنسیت جیدا یا حامد، کیا آپ انگلش اور فرینچ اچھی طرح جانتے ہیں اے احمد؟ اب وہ جواب دے رہا ہے. اب اس نے دونوں کو علیحدہ بتانا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہتے ہیں نعم تو جواب ہے ہاں، اگر کہتے ہیں لا تو جواب ہے نہیں جانتا. اب اس نے دونوں کا الگ الگ بتانا ہے، ذرا بات کو کھول کے شرح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. تو کیسے بتائے گا؟ اما الانگلیزیہ، کہاں نہیں، کہاں پر ہے؟ ہاں، اما الانگلیزیہ تو، یہ غلط لکھا ہے میرے سامنے، انگلیزیاتا لکھا ہے، یہ حالت رفع میں ہونا چاہیے. اما سے راب نہیں بدلتے. ہاں نہیں لگی تو اچھی بات ہے. اما الانگلیزیۃ، جہاں تک تو انگریزی کا تعلق ہے. اب اس نے دونوں کو الگ الگ بتانا ہے نا، تو تفسیر کے لیے آتا ہے، حرف تفسیر ہے. اما الانگلیزیۃ، جہاں تک تعلق ہے کس کا؟ ایز فار ایز انگلش از کنسرنڈ، فاعرفھا جیدا، تو اسے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں. یہ فا آتا ہے نا اس کے ساتھ، ہمیشہ انڈرلائن کیا ہوا ہے انہوں نے. فاعرفھا، تو یعرف تعریف تعریف، عارفو میں جانتا ہوں، تو فا لگا ہوا ہے، بس اس کو تو میں جانتا ہوں جیدن. کیسے؟ کس کے؟ عارفو کے اعراب نہیں ہوتے، یہ فعل ہے. حرکات غلط کیا لگی ہیں؟ کیا لگی ہوئی ہے اس کے نیچے؟ ہاں غلط لکھا ہوا ہے، وہ اگنور کیا کریں، حرکات نہیں پڑھتے، حرکات دیکھتے ہی نہیں ہیں کیا لکھی ہیں. ہاں جی، وہ غلط لکھا ہے، جہاں پر کر لیں خود ہی ٹھیک. عین پر جزم ہونی چاہیے، فاعرفھا، را پر زیر ہونی چاہیے، وہ آگے پیچھے کر دی ہے. فاعرفھا جیدن. اب دیکھیں نا، حرکات دیکھنے لگ جائیں آپ تو عربی پڑھ ہی نہیں سکتے. کیسے پڑھیں گے آپ؟ حرکتیں دیکھتے رہ جائیں گے. اچھا جی، زبر ہو رہی، زیر ہو رہی. اما الانگلیزیۃ فاعرفھا جیدا، رہی بات انگلش کی تو اس کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں. واما الفرنسیۃ، اینڈ ایز فار ایز فرینچ از کنسرنڈ، اور جہاں تک بات ہے، بولیں فرینچ کی، جہاں تک بات ہے فرینچ کی، درستھا، تو میں نے پڑھا تھا اس کو، قبل سنوات، کئی سال پہلے. سنتن سال، اور سنوات اس کی جمع آتی ہے. جہاں تک فرینچ کا تعلق ہے تو میں نے فدرستھا، تو میں نے اس کو پڑھا تھا، قبل سنوات، کئی سال پہلے. ولکنی نسیتہ الآن، ولکنی، لیکن میں، نسیتو، بھول گیا. نسیان کہتے ہیں بھول جانے کو. نسیتا، تم بھول گئے. نسیتی، نسیتو، میں بھول گیا، ماضی ہے. ولکنی نسیتو، لیکن میں بھول گیا، ہاں اس کو. کس کو بھول گیا؟ ہاں اس مونس کو. ہاں لغات الفرنسیہ کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن میں اس کو بھول گیا. الانا، اب میں اسے بھول چکا ہوں. پھر اگلی مثال دیکھیں اما کی. بکم ہاذل کتاب، کتنے میں ہے، کتنے کی ہے یہ کتاب. وہذہ المجلۃ، اور یہ مجلہ، میگزین. اب دونوں کو علیحدہ علیحدہ بتانا ہے تو وہ اما استعمال کریں گے. اما الکتاب، رہی بات اس کتاب کی، فہوا بعشرۃ ریالات، تو یہ تو 10 ریال کی ہے. واما المجلۃ، اور رہی بات اس کی مجلے کی، فہی بثلاثۃ ریالات، تو یہ تو 3 ریال کا ہے. آگے اب آپ کی باری. این المستشفی و این مکتب الوریدی، مستشفی کہاں ہے، ہاسپٹل کہاں ہے؟ مکتب الورید، پوسٹ آفس. برید کہتے ہیں پوسٹ کو، میل کو، تو میل بھیجنے کا جو مکتب ہے، آفس، پوسٹ آفس.
برید آپ اس کو بھی کہتے ہیں، البرید الیکٹرانی، ای میل کو کہیں گے، ٹھیک ہے نا. ہاں جی، اب آپ نے کہنا ہے کہ ہاسپٹل کہاں ہے اور پوسٹ آفس کہاں ہے، دو باتیں اکٹھی پوچھ لی ہیں، اب دونوں کا الگ الگ بتانا پڑے گا. ہاں جی، کیسے؟ ڈیش امامہ ذالک المسجد و ڈیش قریب من السوق. ہاں جی، پہلے آپ نے کہنا ہے رہی بات ہاسپٹل کی، اما المستشفى، بس اما لگا دینا ساتھ، اما المستشفى فهو امام ذالک المسجد، فا لگائیں گے نا ساتھ، فهو امام ذالک المسجد. واما مکتب البریدی فهو، کریں ہاں، واما مکتب البریدی فہوا، تو وہ ہے قریب من السوق، بازار سے قریب. نہیں سمجھائی اس کی؟ پڑھیں ذرا، کیا پڑھا تھا؟ سمپلی کر لیں، اما المستشفى، فا لگانا ہے اس کے ساتھ، فہوا. اونچی بول رہے ہیں، اما لگانا ہے، اما کی پریکٹس ہو رہی ہے. اوپر 3 مثالیں پڑھی تھیں، وہ آپ توجہ سے پڑھا کریں نا. ہاں جی، سنا کریں. وہ اما، ہاں، فا لگاتے ہیں اس کے بعد، فا لگاتے ہیں اس کے بعد. شروع سے دیکھیں ذرا، ابھی اوپر مثالیں کیا پڑھی ہیں. اس نے پوچھا تھا اینا تسکنون، تم سب کہاں رہتے ہو. پھر سے پڑھیں، اخوتی، میرے بھائی، یسکنون فی محاجل جامعہ، کہاں رہتے ہیں؟ جامعہ میں، جامعہ کے ہاسٹل میں. اما انا فاسکنو، اما انا فاسکنو، اما کے ساتھ فا ہمیشہ آئے گا. اور رہی بات میری، فاسکنو، تو میں رہتا ہوں. نیچے اس نے پوچھا تھا آپ کو انگلش اور فرینچ آتی ہے، تو اس نے جواب کیا دیا؟ امل انکلیزیہ فا عارف. اما کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے؟ فا استعمال ہوتا ہے. امل انکلیزیہ فا عارفھا، وامل فرنسیہ فا درستھا قبل سنوات ولکن نسیتھا. اسی طرح اس نے کتاب اور مجلے کی قیمت پوچھی، تو اس نے کہا امل کتاب فہوا بعشرۃ ریال، اور امل مجلۃ فہیا بثلاثۃ ریالات. آ گیا. اب وہ ہاسپٹل اور مکتب البرید پوچھ رہا ہے. امل مستشفى فہوا امام ذالک المسجد، و اما مکتب البریدی فہوا قریب من السوق. اب ایک کچھ بیٹھا ذہن میں. اب دوسرا، فی ای کلیۃ یدرس حامد و عثمان، حامد اور عثمان کون سے ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں؟ اب دونوں علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، تو علیحدہ علیحدہ بتانا پڑے گا. ہاں جی، کیسے بتائیں گے؟ ڈیش فی کلیت، جہاں تک حامد کی بات ہے تو وہ تو رہتا ہے، پڑھتا ہے فی کلیت تجارہ، اور رہی بات عثمان کی تو وہ پڑھتا ہے فی کلیت طبی. بنائیں. ہاں، اما حامد فیدرس، ہاں، اما حامد فیدرس فی کلیت التجارت، و اما عثمان ہاں فیدرس فی کلیت الطبی، تو وہ پڑھتا ہے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں. آگے دیکھیں، اینا ذہب ابوکا و اخوکا، تمہارے ابو اور تمہارا بھائی کہاں گیا؟ اگر تو ایک ہی جگہ ہوتی تو جواب آسان تھا، الی السوق. اب لیکن دونوں کا علیحدہ علیحدہ بتانا ہے، تو بتائیں وہی علیحدہ علیحدہ. رہی بات باپ کی تو ابھی، اما ابی، رہی بات میرے والد کی، ہاں فَيَذْهَبُوا، تو وہ گئے ہیں، یا ماضی لگا دیں آپ، سمپلی ماضی میں سوال ہے نا. اما ابی فَذَهَبَ، جہاں تک بات ہے دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن ماضی کا سوال ہے تو ماضی کی بات کریں. رہی بات میرے ابو کی، اما ابی فَذَهَبَ، تو وہ گئے الی المستوصف. مستوصف کیا ہوتا ہے؟ وہی چھوٹا ہاسپٹل، ڈسپینسری وغیرہ جو ہوتی ہے. اما ابی فَذَهَبَ الی المستوصف. ہاں جی، ہاں، اما
وَأَمَّا أَخِي وَأَمَّا أَخِي، اور رہی بات میرے بھائی کی، فَذَهَبَ إِلَى صیدلیہ، الصيدلية صیدلیہ جہاں سے دوائیاں وغیرہ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ میڈیکل اسٹور۔ وَأَمَّا أَخِي، اور رہی بات میرے بھائی کی، فَذَهَبَ إِلَى الصَّيْدَلِيَّةِ، تو وہ گیا ہے دوائیاں لینے، دوائیوں کی اسٹور، کیا کہتے ہیں اسے؟ میڈیکل اسٹور گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، نہیں سمجھ آئی؟ کوئی جواب نہیں؟ تامل الامثلات، بالکل ہی آپ لوگ تو خاموشی ہو گئے ہیں۔ آتی جائے گی انشاءاللہ۔ تامل الامثلات الاتیہ، آنے والی مثالوں پر غور کریں۔ جاء اخی من مکہ تھا، میرا بھائی آیا مکہ سے۔ جاء اخن لی، اب ایک طریقہ ہے کہنے کا اخی میرا بھائی، اور ایک طریقہ ہے اخن لی، مطلب اس کا بھی کیا، اخن لی میرا، اخن بھائی، لی میرے لیے یعنی میرا، ٹھیک ہے، جیسے قریب لی آیا تھا نا وہاں پر، میرا رشتہ دار، ما قریب لی، اپنے رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں۔ جا اخن، آیا اخن لی میرا بھائی، میں مکہ تھا، اب یہ نہیں ترجمہ کر دینا جا اخن لی، جایا اخن میرا بھائی، لی میرے لیے آیا، نہیں نہیں، لی جو ہے وہ اخن کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ جا اخن لی، میرا بھائی آیا، میں مکہ تھا، مطلب کیا اس بات کا فرق کیا واقع ہوا؟ آپ نے کہا بھی ایک ہی بات کو کرنے کے دو طریقے ہیں، جا اخی میرا بھائی آیا، جا اخن لی میرا، لیکن فرق کیا ہے اس میں؟ فرق سمجھیں، وہ فرق بتا رہے ہیں آپ کو کہ جب آپ نے کہا نا اخن لی، نہیں یہ ترجمہ غلط ہے اس کا، میں نے کہا تھا، میں بول کے پھنس جاتا ہوں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ کون سا؟ ہاں، اس کا ترجمہ ہے میرا بھائی، اخن لی کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا بھائی، لیکن اب فرق کیا ہے اخی اور اخن لی کے اندر؟ اخی بھی کیا ہے میرا بھائی، اخن لی بھی کیا ہے میرا بھی، فرق بھی تو ہونا چاہیے کچھ، اب وہ فرق بتا رہے ہیں۔ جب آپ نے کہا جا اخن لی من مکہ تھا، میرا بھائی آیا مکہ سے، تو جا احد اخواتی، اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں میں سے ایک ہے۔ اخن لی کا مطلب ہے کہ میرا ایک بھائی آیا، یعنی کہ اور بھی بھائی ہوں گے، اور بھی بھائی لازمن ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ نے کہا جا اخی میں مکہ تھا، تو اسے کچھ آپ گیس نہیں کر سکتے اور ہے یا نہیں ہے، ایک ہی ہے اور بھی ہیں، لیکن جب آپ نے کہا جا اخن لی، میرا ایک بھائی آیا، ہاں اب کئیوں میں سے ایک آ گیا بس۔ جا احد الاخواتی، جا احد الاخواتی، اس کا مطلب ہے کہ بھائیوں میں سے ایک آیا۔ اب اسی کی مثال اور دے رہے ہیں، وہ دیکھیں، ذهبت لی زیارتی صدیقی، میں گیا اپنے دوست کی زیارت کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے، ہاں جی، ذهبت لی زیارتی صدیق لی، میں اپنے ایک دوست کی زیارت کے لیے گیا، لزیارتی احد اصدقائی، یعنی دوستوں میں سے ایک کی زیارت کے لیے گیا ہوں۔ اب یہ چیز ترجمے میں اتنی پریسائزلی نہیں آ سکتی، بس وہ عربی کی کہہ لیں کہ آپ وہ پریسیجن ہے، پرفیکشن ہے، کہ اس میں وہ اسی طرح چیز آئے گی اگر جمع میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، اسکنو مع قریبی، میں رہتا ہوں اپنے رشتہ دار کے ساتھ، وہ اپنے کہنا ہے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک کے ساتھ رہتا ہوں۔ اسکنو مع قریب لی، میں اپنے ایک قریبی رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں، مطلب کیا، مع احد اقربائی، رشتہ داروں میں سے ایک کے ساتھ۔ الکلمات الجدیدہ، ہاں جی، نئے کلمات کیا پڑھا آپ نے؟ درسا یدرسو، مطلب اسٹڈی کرنا، اسٹڈی کرنے میں اور سیکھنے میں فرق ہے تھوڑا سا، ضروری نہیں آپ نے جو اسٹڈی کی آپ نے وہ سیکھ بھی لی ہے۔ پڑھنا قرأ یقرأ ہوتا ہے، اسٹڈی ہے، اس کو مطالعہ ہوتا ہے، بس گو تھرو کرنا۔ ہاں، دراسہ یدرس، اردو کیا کریں گے، وہ پڑھنا ہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا اردو میں لفظ ہی نہیں ہے، اور کوئی میرے علم میں کم از کم نہیں ہے، کوئی بہتر ہو آپ کے تو بتائیے گا۔ سکن یسکنو، رہنا، شکر یشکرو، شکرن فہو شاکرن، شکر کرنا۔ نزل ینزل نزولا فہو نازل، اترنا۔ بحث یبحث، بحثا فہو باحث، ڈھونڈنا، ٹو سرچ، ٹو فائنڈ۔ صعد یصعد، وہ تو صعب ہوتا ہے،
چڑھنا، صعد یصعد ٹو کلائمب چڑھنا، عرف یعرف ہاں جی کیا ترجمہ ہے یہ عرف یعرف کا؟ اٹھانا، پہچاننا، معرفت نہیں کہتے؟ عرف یعرف عرفا فهو عارف وعرف یعرف عرفا فهو معروف، وہ رفع ہے تو اچھا کچھ بس ہاں حروف تو وہی ہیں، ہاں وہی حروف تو وہی ہیں رفع والے ہی، بس ترتیب بدلی ہوئی ہے عرف. خیر اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کنفیوز ہی کر دیں اس کو. ہاں جی ماتا یموتو موتن فهو مائت، موت کسے کہتے ہیں؟ ٹیکنیکلی موت کسے کہتے ہیں؟ ملک الموت. اسے کہتے ہیں نا موت آ گئی، تو موت کون تھی جو آئی ہے؟ ملک الموت کسے کہتے ہیں؟ ملک کسے کہتے ہیں؟ ملک ایک تو ملک صاحب ہوتے ہیں نا، وہ نہیں، بادشاہ کو کہتے ہیں ملک، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ملک الموت موت کا فرشتہ. نسیتو میں بھول گیا، فعل ماضی ہے یہ، ٹھیک ہے. نصرتو سمعتو کے وزن پر ہے، سمعتو میں نے سنا، نسیتو میں بھول گیا. قریبن جمع اقرباء ریلیٹیو مراد ہے یہاں پر. ارزن ارزن بول گیا. نسیتم چاول نہیں، لفظ ہی نہیں ہے، برل پڑا تھا نا. ارزن چاول کو کہتے ہیں، چینڈ پہ لکھا ہے ارزن، میٹھے، ہاں میٹھے چول. آگے عنوان جمع عناوین، نہیں مذاق کر رہا ہوں، چاول ہی ہے صرف. ہاں عنوان کسے کہتے ہیں؟ ایڈریس کو کہتے ہیں. عناوین جمع ہے، آ جاتا ہے ہیڈنگ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اب جدید عربی کے اندر، لیکن اصل مطلب اس کا ایڈریس ہی ہے. بطاقتن بطاقاتن جمع، نہیں کارڈ، بطاقہ کوئی بھی وزٹنگ کارڈ ہو، کوئی بھی ہو. محطتن بس سٹاپ، محطاتن. ثوبن کپڑے، سیابن، سیابن کپڑے ہیں بلکہ ثوب کپڑا ایک. رسالتن خط، رسائلو اس کی جمع. حلاقن یہ بھی بول گیا، حلقہ یحلقو کٹنگ کرنا. حلاق حجام. حلاقون جمع گئی. مستوصفن، مستوصف ہوتا ہے چھوٹا ہاسپٹل، مستشفیٰ ہوتا ہے بڑا ہاسپٹل. مستوصف کلینک کہتے ہیں اس کو آپ، کلینک مستوصف. اور صیدلیہ ہوتی ہے وہ جہاں سے آپ وہ دوائیاں لیتے ہیں، ڈسپینسری وغیرہ ہوتی ہے جو. قادمن اب کمنگ آنے والا، قادم جو بعد میں آ رہا ہے. خیلن جمع خیولن، خیل. رکاب الخیل، احب رکاب الخیل گھوڑا، خیل اس گھوڑا، خیول اس کی جمع، ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں جی. الدرس الثانی عشرہ، درس نمبر 12. الدرس الثانی عشرہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ثالث عشر ہوگا 13واں، 11ویں کے بعد 12ویں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی کھل گیا. اب وہ مضارع ہی پڑھا رہے ہیں آپ کو، لیکن مضارع کے جو صیغے رہ گئے تھے مونس کے وہ پڑھائیں گے آپ کو. مونس کے ایک تو مخاطب کا رہ گیا تھا، پھر جمع کے رہ گئے تھے ذکر مونس کے، وہ بھی رہ گئے تھے، وہ پڑھائیں گے آپ کو. اب دیکھیں بھی. حامدن، حامد کہتا ہے ماذا تفعلین یا ام احمدہ. حامد کہہ رہا ہے ماذا تفعلین، یفعل تفعل تفعل افعل نفعل، یفعلانی تفعلانی تفعلن تفعلانی، یفعلون یفعلنا تفعلون تفعلنا، آخر میں تفعلینا تم کر رہی ہو. ماذا تفعلینا تم کیا کر رہی ہو، یا ام احمد اے احمد کی ماں، ام احمدہ یعنی اس کی بیوی ہوگی نا اس کی.
حامد کا بیٹا ہوگا احمد، اور اس کی ماں یعنی احمد کی بیوی، سوری حامد کی بیوی ام احمد ہو گئی نا. ام احمد، احمد کی ماں کہتی ہے ابحثو میں ڈھونڈ رہی ہوں. اب ابحثو کامن ہے نا، متکلم کے صیغے کامن ہے، مذکر کے لیے بھی اور مونس کے لیے بھی. تو ابحثو کا ترجمہ یہاں پر کیا کریں گے؟ مونس والا. ماں کہہ رہی ہے نا ابحثو میں ڈھونڈ رہی ہوں عن الدوائی، کس کو؟ دوائی ڈھونڈ رہی ہوں. کون سی دوا؟ الذی اخذتہ، جو اخذتہ میں نے لی تھی، اس کو جس کو میں نے لیا تھا، من المستشفى، کہاں سے؟ ہاسپٹل سے، امسی یسٹرڈے، کل. آ رہی جی سمجھ؟ ساتھ ساتھ لفظ نہ آیا کرے پوچھ لیا کریں. ابحثوا عن الدواء الذي اخذته من المستشفى امسی، میں ڈھونڈ رہی ہوں وہ دوائی جو میں نے کل لی تھی ہاسپٹل سے. حامد، آ رہی ہے بھی سمجھ؟ بتا دیا کریں. حامد ہوا علی المکتب، ایک جگہ درس دے رہا تھا میں، کافی پرانی بات ہے، 5-6 سال ہو گئے ہیں اس کو. تو میں ذرا بار بار چیز رپیٹ کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ سمجھا رہا تھا. ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ غصہ کر گئے. کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ ہوا، میں کہا ابھی غصہ نہ کر دیں ہمیں. ہوا علی المکتب، کہاں ہے جی وہ دوائی؟ میں ڈھونڈ رہی تھی اس دوائی کو جو میں نے کل لی تھی ہاسپٹل سے. حامد بتا رہا ہے ابھی. ہوا علی المکتب، وہ کہاں ہے؟ وہ ٹیبل پر ہے. فی غرفتی، میرے کمرے میں. اگلی بات، کیف حالک الیوم، کیا حال ہے آپ کا آج؟ لعلک الیوم احسن، امید ہے کہ آج آپ بہتر ہوں گے. احسن نہیں، کوئی بندہ نہیں آگے اسی سے بات ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے لگا کوئی بات بندہ بدل گیا. ٹھیک ہے، اسی سے بات ہو رہی ہے. یہ غلط پھر لکھا ہوا ہے میرے سامنے. کیف حالکی الیوم، تمہارا آج کیا حال ہے؟ برس سے بعد ملنے لگتا ہے بیوی سے. کیف حالک الیوم، تمہارا آج کیا حال ہے؟ اچھا دوائی لے کر آئیے نا تو کوئی مسئلہ ہوگا. لعلک الیوم احسن، امید ہے کہ آج تم نہیں نا بہتر ہوگی. ام احمد، نعم انا الیوم احسن، میں آج، جی آج میں بہتر ہوں. نعم کس کا جواب ہے؟ کون سے سوال کا؟ اس کا جواب نعم ہوتا ہے. اس نے کہا ہاں لعلک الیوم احسن، امید ہے کہ تم آج بہتر ہوگی، اس کا جواب ہے نعم، ہاں آج بہتر ہوں. انا الیوم احسن، نعم پوری بات پڑھے نا، نعم انا الیوم احسن، جی آج بہتر ہوں. والحمدللہ. حامد، متی تذهبین الی المستشفى، تم کب، متی تذهبین تم کب جاؤ گی، الی المستشفى ہاسپٹل، متی سوال ہے نا، تو کب جاؤ گی ہاسپٹل، متی تذهبین الی المستشفى تم کب جاؤ گی ہاسپٹل. اب وہ جواب دے رہی ہے ساذهب، میں جاؤں گی. جواب ہے اس کا، لیکن وہ بات لمبی ہو جائے گی. ساذهب بعد ساعت، ذهب یذهب جانا، ساذهب میں جاؤں گی، بعد ساعت ایک گھنٹے بعد، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ. مع من تذهبین، یہ مرکب اضافی ہے. مع من، مع مضاف ہے، من مضاف الیہ ہے. مع من کس کے ساتھ؟ with whom. مع من تذهبین کس کے ساتھ جاؤ گی تم؟ حامد، ام احمد، ساذهب مع احمد، میں جاؤں گی احمد کے ساتھ. کہاں جانا ہے اس نے؟ ہاسپٹل جا رہی ہے. حامد، اتعرفین الطبیبہ، کیا تم جانتی ہو کس کو؟ الطبیبۃ التی، اس ڈاکٹر کو کہ جس نے، التی ذهبتی الیہا امسی، اس کی طرف تم کل گئی تھی. نعم، ام احمد کہتی نعم ہاں، اعرفها، میں اس کو جانتی ہوں، پہچانتی ہوں.
اسمہ اس کا نام، اسمہا اس کا نام کیا ہے؟ الدکتورۃ سعاد، ڈاکٹر سعاد، ڈاکٹر سعاد نام ہے اس کا. اسمہ الدکتورۃ سعاد یقولون، یقولو قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، تقولو تقولو اقولو نقولو، یقولانی تقولانی تقول، یقولون وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ بس ایسے لوگ کہتے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں، انہا احسن طبیبۃ وہ سب سے اچھی ڈاکٹر ہے. یہ ترجمہ کیوں کیا؟ احسن مضاف بن گیا نا، کمپیریٹیو ڈگری تھی لیکن مضاف بن جائے تو سپرلیٹیو ڈگری بن جاتی ہے. انہا کہتے ہیں انہا احسن طبیبۃ فی المستشفیٰ، کہتے ہیں کہ وہ سب سے اچھی ڈاکٹر ہے ہاسپٹل میں. حامد ماذا تفعلون یا ابنائی، تفعلون یفعلون یفعلنا تفعلون تم سب کر رہے ہو، تم سب کیا کر رہے ہو؟ ماذا تفعلون یا ابنائی یا میرے بیٹو، یا بیٹو ہے بیٹے جواب دے رہے ہیں. الابناء بیٹے. نکتب الواجبات واجبات، واجبہ کہتے ہیں ہوم ورک، ٹھیک ہے نا، واجب ہو گیا نا ہوم ورک. ہمارے ہاں تو نفلی ہوتا ہے لیکن عربوں کے ہاں واجب ہوتا ہے ہوم ورک. نکتب الواجباتی ہم لکھ رہے ہیں اپنے ہوم ورکس لکھ رہے ہیں، گھر کے کام جو بھی ہوتے ہیں، اسکول کا نہیں ہوم ورک ملتا وہ. حامد اتفہمون الدروس جیدا، فہم یفہم سمجھنا، یفہمون یفہمنا تفہمون تم سمجھ رہے ہو. اتفہمون الدروس کیا تم سمجھ رہے ہو؟ الدروس اسباق کو اچھی طرح، جیدن اچھی طرح. باپ پوچھ رہے بیٹوں سے ہوم ورک لکھ رہے ہو تو سمجھ آ رہی ہے جو پڑھتے ہو دروس کی؟ تفہمون الدروس جیدن. الابناء بیٹے کہتے ہیں نعم یفہمو تفہمو تفہمو افہمو نفہمو نفہمو ہا جیدن ہم سمجھ رہے ہیں ہا دروس کو، ان کو جیدن اچھی طرح. کیا ہوا؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں ہاں کیوں آیا؟ اس کو مونت کو سمجھ رہے ہیں. کس مونت کو سمجھ رہے ہیں ابھی؟ اچھی طرح. دروس جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے تو واحد مونسٹریٹ ہوگی نا. میں نے کہا تھا یہ بک کے اینڈ تک چلتے رہنے، جو ایک چیز ایک دفعہ پڑھ لی آپ نے. ظاہر عربی تو وہی ہے نا، عربی چلنی ہے اینڈ تک. نعم نفہمھا جیدا والحمدللہ ہم اسے اچھی طرح سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. حامد ای سورۃ تحفظون الآن، حافظہ یحفظ یاد کرنا، یحفظ تحفظ تحفظ آفظ نافظ ہم یاد کرتے ہیں. یحفظانی تحفظانی تحفظانی تحفظ، یحفظون یحفظنا تحفظون تحفظنا تحفظینا. تو تحفظون تم سب حفظ کر رہے ہو. ای سورۃ تحفظون تم سب کون سی سورت حفظ کر رہے ہو؟ الآن ابھی اس وقت. اب وہ اپنا اپنا بتائیں گے بیٹے، ٹھیک ہے. احمد کہتا ہے اما انا، رہی بات میں پڑھ چکے نا یہ اما، اب پھر سے آ رہا ہے. اما انا as far as I am concerned فاحفظ سورۃ الملک، تو میں یاد کر رہا ہوں سورۃ الملک. اب یہاں پر انڈر لائن کر لیں بے شک اما کو، اور فا احفظ جو فا آ رہی ہے یہ ایسے اکٹھے ہو کر نتھی ہو کر آتے ہیں. میں نے کو مثال دی نا ابھی قرآن کی. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ أَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. ہاں جی، اما انا فاحفظ سورۃ الملک، رہی بات میری تو میں تو یاد کر رہا ہوں سورۃ الملک. وَأَمَّا هَؤُلَاءِ اور رہے یہ سب، یہ بڑا ہوگا نا احمد، اس لیے تو ماں کا نام بھی ام احمد پڑا ہوا تھا. بڑا جو ہوتا ہے نا اس کے نام پہ کنیت ہوتی ہے. سب سے بڑے بیٹے کے نام پر کنیت بنتی ہے عربوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. کیوں؟ سب سے جو بڑے بیٹے تھے وہ قاسم تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کنیت کیا تھی؟ یا ابو القاسم. حدیث میں الفاظ آئیں گے، ٹھیک ہے. ہاں جی. فَأَمَّا هَؤُلَاءِ اور رہے یہ سب باقی بہن بھائی، فَيَحْفَظُونَ سورۃ القلم، تو یہ یاد کر رہے ہیں سورہ قلم. بچے آگے نکل گئے.
بلکہ الٹا کر رہے ہوں گے نا. چلیں تو ہاں حامد کے بعد فعل کے ساتھ جو بھی آئے اسم آئے تو بھی فہوا آ جائے. اچھا نا فعل لازمی ہے جو فعل ہو یا اسم ہو. ہاں فا ضرور آنا ہے. تو رہی بات ان سب کی فَيَحْفَظُونَ سورۃ القلم، تو یہ یاد کر رہے ہیں سورہ قلم. حامد وَمَاذَا تَفْعَلْنَا تَفْعَلُونَ تَفْعَلْنَا، تم سب کر رہے ہو، تم سب کر رہی ہو. ماذا تفعلنا انتن، کیا کر رہی ہو تم سب لڑکی یا بناتی اے میری بیٹیو. آگے جواب دے رہے ہیں، بیٹی جواب دے رہی ہے جی. البناتو بیٹیاں کہہ رہی ہیں. نحن الآن کیا نلعب، ہم ابھی کھیل رہی ہیں. یلعبو تلعبو تلعبو العبو نلعبو لعب یلعب ٹو پلے. نحن الآن نلعب، ابھی ہم کھیل رہی ہیں. حامد کہتا ہے افی وقت العمل تلعبنا، افی وقت العمل، کیا کام کے ٹائم میں، تلعبنا تم سب کھیل رہی ہو. تلعبونا تلعبنا، افی وقت العمل تلعبنا، کیا تم کام کے ٹائم کھیل رہی ہو. متا تقرأنا، یقرأ یقرأ تقرأ تقرأ وقرأ نقرأ، یقرأنی تقرأنی تقرأنی تقرأنی، یقرؤنا یقرأنا تقرؤنا تقرأنا، تم پڑھتی ہو. متا تقرأنا، تم کب پڑھتی ہو. الدروس، اسباق کو، دروس کو کب پڑھتی ہو. متا تکتبنا، اور تم کب لکھتی ہو. الواجباتی، اپنے ہوم ورکس. ٹھیک ہو گیا. افی وقت العمل تلعبنا، کیا تم کام کے وقت کھیلتی ہو. متا تقرأنا دروسا، تو اسباق لکھتی کب، پڑھتی کب ہو. وہ متا تکتبن الواجباتی، اور ہوم ورک کب کرتی ہو. کام کے ٹائم بھائی پڑھ رہے ہیں، یہ کھیل رہی ہیں. آگے بیٹیاں جواب دے رہی ہیں، سنیں ذرا. نحنو قرأنا، ہم نے پڑھ لیا، ماضی ہے. قرأتو قرأنا، نحنو قرأنا الدروس، ہم نے اسباق پڑھ لیے. وکتبنا الواجباتی، اور ہوم ورک لکھ لیے. والحمدللہ. اب حامد جواب دے رہا ہے، سمجھ آ گئی نا اس کی، ماضی تھا یہ تو. احمد احسنتن یا بناتی، بہت خوب میری بچیوں، بہت خوب. احسنتا احسنتما احسنتم، احسنتی احسنتما احسنتن، ماضی ہے نا. اسلمہ کے وزن پر، اسلمہ یسلم، احسن یحسن. احسنتن یا بناتی، بہت اچھی میری بچیوں، بہت خوب. ھذا ھکذا تفعل التلمیذات المجتہدات. ھذا ہوتا ہے اشارہ، ھذا ھکذا، کاف بیچ میں ڈال دی، وہ کاف جارہ نہیں ہوتی جو، اسی طرح، جسٹ لائک دس. ھکذا تفعل التلمیذات المجتہدات. تلمیذ کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، شاگرد کو. تلمیذات اس کی جمع، تلمیذاتن کی جمع تلمیذات المجتہدہ، محنتی اسٹوڈنٹس. ھکذا تفعل، ایسے ہی کرتی ہیں. التلمیذات المجتہدات، محنتی طالبات، محنتی اسٹوڈنٹس اسی طرح کرتی ہیں. کس طرح؟ کام پہلے کر لیتی ہیں، پھر کام کے ٹائم پہ کھیلتی ہیں. متا تذہبنا، متا تذہبنا، تم سب کب جاؤ. یذہبون یذہبنا، تذہبون تذہبنا. ایک ایک سیکھ کی پریکٹس کرا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کر لیں محنت. متا تذہبنا لزیارتی خالتی کننا، متا تذہبنا، تم کب جاؤ گی، کس کام کے لیے. خالتن کہتے ہیں خالہ کو، ماں کی بہن کو. لزیارتی خالتی کننا، تم سب کی ماں، تم سب کی خالہ کی زیارت کے لیے تم کب جاؤ گی. کننا کیا ہے، خالتی کننا، اٹیچڈ کا کما کم کی کما کنا، ضمیر ہے نا مضاف الیہ. تعرفنا، کیا تم سب جانتی ہو. انہا مریضۃ، کہ وہ بیمار ہے. کون؟ خالہ، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں خالہ، خالہ کہتے ہیں، خالہ. ٹھیک ہے جی. آپ کب جاؤ گی ان کی زیارت کے لیے، سمجھ آ رہی نا. متا تذہبنا لزیارتی خالتی کننا، تم کب جاؤ گی اپنی خالہ کی زیارت کے لیے.
अतारिफना, यारिफूना यारिफना, तारिफूना तारिफना, और तो आखिरी तारिफीना। अतारिफना अन्नहा मरीदा, तुम्हें पता है ना वो बीमार है। नाम, बन बेटियां क्या कह रही हैं, अलबनातु नाम नारिफु जालिका, हमें ये पता है। अब जालिका लिखा हुआ है लेकिन उर्दू तर्जुमा करेंगे ये, हमें ये पता है। एक बात बता दूं, अगर आप डरे ना थोड़ा सा, आपने इशारे पढ़े थे कि नहीं? करीब के और दूर के। करीब के क्या थे? हाजा हाजानी हाजाइनी औलाई, हाजी हातानी हातैनी औलाई, और दूर के जालिका जानिका ज़ैनी का औलाई का, तिलका ताने का तैनी का औलाई का। ये जो आपको बताया था ना कि ये इशारे करीब के हैं, ये इशारे बईद के हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। ना तो वो करीब वाले करीब के हैं, ना तो दूर वाले दूर के हैं। ठीक हो गया? आगे चलकर आप पढ़ेंगे फेले मुजारे। अभी वैसे जरा इनिशियल टाइम से पहले हो जाएगी बात, लेकिन चलें। माजी होता है पास्ट के लिए, और मुजारे होता है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ये सिर्फ मुब्तदी तालिब इल्म को, बिगिनर स्टूडेंट को समझाने की बात होती है। ना तो माजी माजी होता है, ना मुजारे मुजारे होता है। अरबी किताबों के अंदर माजी का सीगा आ जाता है, माजी के लिए भी, हाल के लिए भी, मुस्तकबिल के लिए भी, अमर के लिए भी। वो माजी से सारा कुछ चल जाता है। इवन दो कि मुजारे फेले अमर के लिए भी आ जाता है, कुरान में भी इसी तरह आया है। ठीक है, तो खैर आपने परेशान नहीं होना। फिलहाल अब इसको इसी तरह रखें, माजी माजी के लिए ही, अभी फिलहाल फॉर नाउ मुजारे मुजारे के लिए ही है। अब इसको पक्का कर लें पहले, तो इसलिए नाम नारिफु जालिका मैंने इसलिए कहा कि आप परेशान हो के तर्जुमा क्यों नहीं कर रहे वैसे ही, कि हम जानते हैं इसे, हम ये जानते हैं नाम नारिफु जालिका, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि वो खाला बीमार है। शफा अल्लाह, अब देखें ना, शफा माजी है लेकिन दुआ के माना में, तो शफा अल्लाह, अल्लाह उसे शिफा दे, शिफा कामिला अजला दे। सनज़हबू लिज़ियारतिहा, नज़हबू हम जाती हैं, सनज़हबू हम जाएंगी, या फ्यूचर के साथ सीन के साथ खास हो गया मुजारे। सनज़हबू हम जाएंगी, लिज़ियारतिहा उसकी जियारत के लिए, हाज़ल मसा, मसा क्या था? शाम। लिज़ियारतिहा हम जाएंगी उसकी ज़ियारत के लिए, हाज़ल मसा इस शाम, इंशाअल्लाहु इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। हामिद, या अहमदू ए अहमद, अतारिफू क्या तुम जानते हो, मता यरजिउल जीरानु मिन मक्का, जीरान कहते हैं हमसाये को। ठीक है, हमसाये, नेबर्स। क्या तुम जानते हो मता रजा यरजउ लौटना? जी जार, हाँ जी, वाहिद है, जीरान उसकी जमा है। हाँ, जार कहते हैं अरबी में, जार हमसाये को, उसकी जमा फिर आती है जीरान। या अहमदु अतारिफु मता यरजिउल जीरानु, अहमद आप जानते हो कब लौटेंगे कौन? फाइल जाहिर हो गया, अल जीरानु हमसाये, मिन मक्का था, मक्का से। अहमद कहता है काला ली यूसुफु, मुझसे कहा यूसुफ ने, इन्नना, यूसुफ हमसाया होगा ना, इन्नना सनरजिउ, यकीनन हम, सनरजिउ, नरजिउ हम लौटते हैं, सनरजिउ हम लौटेंगे, फिल उसबुइल कादिम आने वाले हफ्ते में, कमिंग वीक में हम लौट जाएंगे। अजुन्नु मेरा ख्याल है, गुमान है, अन्नहुम के वो सब, सयरजिउना, यरजिउना वो लौटते हैं, सयरजिउना वो सब लौटें, कि वो सब लौटेंगे यौम सब्ती, सब्त कहते हैं सैटरडे को। आगे मेरे ख्याल आपको शायद इसी में सबक में वो हफ्तों के दिन भी नहीं, इसमें नहीं है, आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हफ्तों के दिन भी आपको याद करवा देंगे अरबी के अंदर, वैसे तो आते ही आपको अरबी में। अजुन्नु अन्नहुम सयरजिउन यौम सब्ती इंशाअल्लाह, मेरा गुमान है कि वो सब लौट आएंगे आने वाले हफ्ते में इंशाअल्लाह। आगे सहीह मा यली, करेक्ट द फॉलोइंग, जुमलों को ठीक करें भी। तबहसु उम्मु अहमद अनिल मिफ्ताह, उम्मे अहमद ढूंढ रही है अनिल मिफ्ताह, चाबी को। दवाई ढूंढ रही थी यार बेचारी। तबहसु उम्मु अहमद अनिल अनिद दवाई। आगे सनदहबु उम्मु अहमद, नहीं सतजहबु उम्मु अहमदा, तजहबु है ये, तजहबु
جاتی ہے، ستذهب جائے گی، ام احمدہ احمد کی ماں، الی المستشفیٰ ہاسپٹل، مع زوجها اپنے شوہر کے ساتھ، ایسے ہی ہے. احمد کے ساتھ جانا تھا اس نے، احمد کہہ لینا، احمد کے ساتھ ہی جانا تھا نا، مع احمد، بس ختم. ستذهب ام احمد الى المستشفى مع احمد. کیا کر رہے ہیں یار، 2 منٹ صبر کر لیں. ام احمد لا تعرف الدکتورۃ السعادہ، ام احمد نہیں، لا تعرف نہیں جانتی، دیکھیں مضارع کی نفی کس کے ساتھ ہوئی ہے، لا کے ساتھ. ام احمد لا تعرف، ام احمد نہیں جانتی، الدکتورۃ سعادہ، ڈاکٹر سعاد کو نہیں جانتی نا، جانتی ہے، سب سے مشہور اچھی ڈاکٹر ہے، بس لا نکال دیں جملہ ٹھیک ہو جائے گا. ام احمد تعرف الدکتورہ سعادہ، ام احمد جانتی ہے ڈاکٹر سعاد کو. آگے نمبر 4، احمد یحفظ سورۃ القلم، احمد یاد کر رہا ہے سورہ قلم، واخوتہ یحفظون سورۃ الملک، اور اس کے بھائی یاد کر رہے ہیں سورۃ الملک. صحیح ہے، غلط ہے نا، سورتوں کے نام آگے پیچھے ہو گئے ہیں، سورتوں کے نام بدلتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. احمد یحفظ سورۃ الملک، احمد سورہ ملک یاد کر رہا ہے. واخوتہ ای اخوتہ احمد، اخوتہ احمد، واخوتہ یحفظون سورۃ ای سورۃ هم یحفظون سورۃ القلم، واخوتہ یحفظون سورۃ القلم. جیران حامد ذهبوا الى الریاض، جیران احمد، حامد کے ہمسائے، ذهبوا چلے گئے، الى الریاض، ما ہوا خطا، الى مکہ، ہم ذهبوا الى مکہ، جیران حامد ذهبوا الى مکہ. انس الفاعل فی کل من الجمل الاتیہ، آنے والے جملوں میں فاعل کو مؤنث بنائیں. وہی ہے کہ پہلے مضارع جو مؤنث کے لیے ہوتا ہے اینا کی ساؤنڈ کے ساتھ، تنصرو تم مدد کرتے ہو، تنصرینا تم مدد کرتی ہو، آخر میں جو بولتے ہیں صیغہ، اس کی پریکٹس ہے جی. کر لیں بس، آج اتنا ہی بہت ہے، اس کو کر لیں ایک دفعہ مکمل. اتعرف اللغۃ العربیۃ یا اخی، اے بھائی تم عربی زبان جانتے ہو. مؤنث سے کیسے پوچھیں گے، اتعریفینا، یعرفونا یعرفنا، تعرفونا تعرفنا تعریفینا. اتعرفینا اللغۃ العربیۃ یا سیدتی، مسز کیا کہیں گے، سیدتی میری، ہاں جی محترمہ، ہاں یہ اچھا ہے، محترمہ آپ عربی زبان جانتی ہیں، میم آپ عربی زبان جانتی ہیں. آگے اگلا جملہ دوسرا، اب آپ نے کرنا ہے، اینا لگا دینا بس آخر میں، ہاں لفظوں میں، گردان کرنی تو یاد نہیں رہتی اتنی سپیڈ میں جب بولتے ہیں. ماذا تاکلو یا محمد، اے محمد، ماذا تاکلو، ماذا تاکلو ای شیء، ای شیء تاکلو، کیا کھا رہے ہو تم. ہاں جی آمنہ سے کہنا ہے آپ نے، ماذا تاکلینا یا آمنۃ یا سیدتی، کچھ بھی کرنا ہے، کیا کھا رہی ہو یا اختی، یا میری بہن. نمبر 3، جلسہ یجلسو بیٹھنا، این تجلسو فی الفصل یا احمد، این تجلسو تم کہاں پر، ہاں کیوں بیٹھو گے، کیوں، مضارع سمپل حال میں رہیں، ساتھ تجلسو تو نہیں لکھا نا، ہاں تم کہاں بیٹھتے ہو، روٹین میں نہیں بندہ پوچھ لیتا ہے کہاں بیٹھتے ہو، پیچھے بیٹھتے ہو، بیک بینچر ہو، آگے بیٹھتے ہو. این تجلسو فی الفصل یا احمد، تم کہاں بیٹھتے ہو کلاس میں اے احمد. پوچھیں آمنہ سے، ایکسیلنٹ. این تجلسین فی الفصل یا آمنہ، تو این تجلسین فی الفصل، اینا لگا دیں گے بس، مونس کی بات ہو جائے گی. وہ نہیں مشکل لگتا ہے تو پھر گردان کر لیں 2-4 دفعہ، یجلسون یجلسو تجلسو تجلسو اجلسون اجلسو یجلسان تجلسان یجلسون یجلسنا تجلسون تجلسنا تجلسین، این تجلسین فی الفصل یا آمنۃ. نمبر 4، متی تذهب الی المستشفى یا ابی، متی تذهب کب جاتے ہیں آپ،
ہاسپٹل یا ابھی اے میرے یا بھی ہے میرے یا ابا جان. ہاں جی متى تذهبين إلى المستشفى يا أمي؟ ہاں جی تذهبوا سے ہو جائے گا تذهبین. متى تذهبین الى المستشفى یا امی، اے میری ماں ہاسپٹل کب جاتی ہو. نمبر 5 ماذا تقول یا اخی. ماذا تقول یا بھائی کیا کہہ رہے ہو. قال یقول تقول. ہاں ماذا تقولین یا اختی، او بہن کیا کہہ رہی ہو. ماذا تقولین یا اختی، اے میری بہن کیا کہہ رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو. نمبر 6 متا پڑھیں. رجع یرجع، عربوں کی طرح پڑھتے ہیں آپ نا جب. متا ترجع من المدرسۃ یا علی، اے علی تم اسکول سے کب آتے ہو. پوچھیں لڑکی سے. متى ترجعين متى ترجعين من المدرسة يا فاطمة؟ ہاں متا ترجعین من المدرسۃ یا جو بھی آمنہ فاطمہ. آگے الی من تکتب، ٹورڈز whom you are writing، کس کی طرف لکھ رہے ہو. حاضر رسالتہ، یہ خط. یا بشیرو، اے بشیر. بشرا سے کہنا ہے تو کیسے کہیں گے. إلى من تكتبين هذه الرسالة يا بشرا. بشيرة؟ چلیں بشیرہ کر لیں. الی من تکتبین هذه الرسالۃ، کس کی طرف لکھ رہی ہو. الی من تکتبین هذه الرسالۃ یا بشیرہ تو، وہ جو بشرا سورہ یوسف میں آیا نا، یا بشرا ھذا غلام، وہ کنویں میں سے انہوں نے پانی کا ڈول نکالا تو بچہ نکلا ہے، یوسف علیہ السلام نکلا ہے. تو وہاں پہ اس نے کہا بشرا کہ خوشخبری کے معنی میں کہا تھا نا اس نے، تو یا بشرا او خوشخبری ھذا غلام، یہ تو لڑکا نکل آیا. تو بعض ایک رائے یہ بھی ہے مفسرین نے دی ہوئی کہ بشرا اس کی بیوی کا نام تھا تو اس نے اس کو بلایا یا بشرا، او بی بی لڑکا نکلا ہے. ایسی بس وہ سیاق و سباق سے نکال کے کچھ بھی رائے دیتے رہے آپ. ہاں جی نمبر 7 8واں ہو گیا، 7واں یہی تھا. ای سورۃ تحفظ الآن یا اخی، ای سورۃ تحفظ، تم کون سی سورت یاد کر رہے ہو. الآن رائٹ ناؤ، ابھی. یا اخی، اے میرے بھائی. بہن سے پوچھیں ابھی کون سی یاد کر رہی ہے سورت. أي سورة تحفظين الآن يا أختي؟ ای سورۃ تحفظین الآن، ای سورۃ تحفظین الآن یا اختی، اے میری بہن کون سی سورت یاد کر رہی ہے. آگے نمبر 9 فاہم یفہم، ٹو انڈرسٹینڈ سمجھنا. اتفہم الدرس جیدا یا حامد، اے حامد کیا تم سبق اچھی طرح سمجھ رہے ہو. أتفهمين الدرس جيدا يا حامدة؟ حامدہ تو ٹھیک ہے جی. اتفہمین الدرس، کیا تم سبق سمجھ رہی ہو. جیدن اچھی طرح، اس کو انگلش میں کہیں گے اچھی طرح کو. آر یو انڈرسٹینڈنگ دا لیسن ویل. ہاں اتفہمین الدرس جیدن یا اتفہمین الدرس جیدن یا حامدۃ. متا تغسلو، متا تغسلو ھذا القمیص یا یاسر، تم کب دھو گے اس قمیص کو اے یاسر. اب متا کے ساتھ سوال ہے کب دھو گے، تو وہ کہے گا میں دھوؤں گا، فیوچر میں جواب دینا ہے آپ نے. اغسلو میں دھوتا ہوں، یغسلو تغسلو تغسلو میں دھوتا ہوں. آپ نے کہنا میں دھوؤں گا، کیسے کہیں سین لگا دیں گے نا فیوچر کے ساتھ خاص کرنے کے لیے مضارع کو سین لگا. سأغسل ھذا القمیص، پوچھا اس نے کب دھو گے، آپ کہہ رہے ہیں میں دھوؤں گا. کب؟ اچھا مونس بنا رہے ہیں میرا، میں بھی ہل گیا ہوں. ہاں مونس سے پوچھنا ہے آپ نے کب دھوگی. متا میں جواب دینے لگ گیا سوال کا. ہاں متا تغسلین ھذا القمیص یا سعاد، متا تغسلین ھذا القمیص یا سعاد.
ٹھیک ہو گیا جی، کافی ہے، یہیں سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کر لیں گے کل کو. 7ویں نمبر پہ آ رہے ہیں سر، وہ جو آپ کہتے ہیں ڈیز آن ویک 7ویں کوسچن آ رہے ہیں جی، یوم سبت، ہاں جی بالکل، یوم ہفتے کے دن بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر میں آپ کو ہفتے کے دن بولا بھی کروں گا جب آپ کو یاد ہو جائیں گے اس کو پڑھنے کے بعد. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.